subscribe to my channel and also press this bell icon. ہمارے حیدرآباد کے دوستوں، محرم ماتم کا وقت ہے۔ محرم اس سال کچھ عجیب و غریب سچویشنز میں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ محرم کے اس ماتم کے وقت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ماتم میں شریک ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ اور رمضان کے بعد شاید سب سے امپورٹنٹ، ہر طرح کی غلط چیزوں کی پابندی ہے اس وقت۔ پرانے زمانے میں دو دیش کے بیچ میں جب فساد ہوتا تھا، جنگ ہوتی تھی، تو وہ بھی اس محرم کے وقت بند کیا جاتا تھا۔ یہ ماتم ہمارے شیعہ بھائی لوگ جو کئی سالوں سے ہم لوگوں نے دیکھتے آیا ہے، ماتم جو شہادت حسین ابن علی اور ان کے پورے پریوار کی ہم لوگوں نے دیکھی ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کچھ لوگ زیارت بھی کرتے ہیں۔ جو 10th ڈے ہے عاشور، جس کا امپورٹنس سب سے زیادہ ہے، میں سوچتا ہوں کہ 7th ڈے سے لے کے 10th ڈے تک جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو، خواتین کو پانی تک نہیں ملا ہوگا کربلا میں، تو کیا رہا ہوگا وہاں کا ماحول، اور کیسا ظلمی ہوگا وہ انسان یازد۔ کیا ظلم کی کوئی انتہا ہے؟ ہم لوگوں نے بچپن میں تعزیہ دیکھا ہے، ہر وقت ہم لوگ تعزیہ کا انتظار کرتے تھے۔ اس سمے مجھے بہت کچھ جانکاری نہیں تھی، معصوم تھا میں۔ بعد میں پتہ چلا کہ کربلا کیا ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ اور آج کا یہ وقت جب ہم لوگ کورونا سے لڑ رہے ہیں، تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہر دن، ہر وقت، ہر انسان امتحان دے رہا ہے۔ اور آج ہندوستان کو اگر ہم لوگ اور اونچے شکھر پر لے جانا چاہتے ہیں، تو ہم سب کو مل کر محنت کرنا ہوگا۔ کورونا میں اگر ہم گھر میں ہیں، اپنے بچوں کو آن لائن کلاسز کے لیے موٹیویٹ کریں۔ بزرگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو علم حاصل کرائیں، سنسکار دیں، آداب سکھائیں، ادب سکھائیں۔ ہر جگہ اللہ، ہر جگہ بھگوان بھروسہ سکھاتے ہیں۔ اللہ کی بادشاہیت، ان کے جلوے کی عزت کریں، سمجھیں۔ ہر ذرہ چمکتا ہے انوار الہی سے۔ محرم کے بارے میں جتنی بھی بات کی جائے وہ کم رہے گی۔ محرم ایک سبق ہے، محرم ایک پیغام ہے۔ 10 محرم کے بارے میں تو شاید 10 دن بھی لوگ بولتا رہے، پھر بھی کم ہے۔
لوگ شہید ہو کر عزت پاتے ہیں، لوگ شہید ہو کر عزت پاتے ہیں۔ امام حسین نے شہادت کو عزت ادا کی۔ امام حسین نے عزت کا تاج رکھ دیا شہادت پر۔ لوگ قربان ہو کر بڑے ہوتے ہیں، امام حسین قربان ہو کر قربانی کو بڑا کر گئے۔ حسین کے لیے رونا بھی شاید سنت ہے، کسی نے کہا۔ ان کی شہادت پر ہم روتے ہیں۔ عبداللہ کی شہادت ہوئی، چھوٹے بچے پر۔ بہت سبق ملتا ہے کربلا سے۔ نبی کے نواسے کا قتل کر دیا گیا کربلا میں۔ حضرت علی کے بڑے لڑکے حسن اور حسین، جن کا نام یہ خود نبی نے ان کو یہ نام دیا، ان کی قربانی ہوئی، شہادت ہوئی۔ نبی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نواسے کو کھلایا تھا، گود میں رکھا تھا، ان کا قتل کیا گیا۔ اس سے بڑی امتحان کیا کچھ ہو سکتی ہے؟ دوستوں، اتنی بڑی بڑی امتحانوں کی چرچا اور گفتگو جب ہوئی ہے، تو آج ہم اور آپ جو اس کورونا سے نکل رہے ہیں، یہ تو بہت چھوٹا امتحان ہے۔ بتائے ہوئے طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بزرگوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ کورونا سے بھی موتیں ہوئی ہیں، ہم ان سب پریوار کی تکلیف میں شریک ہیں۔ ہمارے حیدرآباد سٹی پولیس کے بھی لگ بھگ 20 آفیسرز کی موت ہوئی ہے، ہم ان سب کے پریوار کی تکلیف میں شامل ہیں۔ کربلا ہمیں طاقت دیتا ہے مشکلوں کو سامنے دیکھنے کا، اپنے اوپر لینے کا۔ دوستوں، کربلا ایک اور چیز ہمیں سکھاتا ہے۔ ایمان کا سودا کسی بھی حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بڑی سبق ہے یہ۔ ہواؤں نے کفن پہنایا تھا ان بچوں کو کربلا میں، نبی نے جنہیں اپنے کندھے پر کھلایا تھا۔ یہ سوچ کر کیسا لگتا ہے؟ کفن بھی نہیں دیا گیا ان بچوں کو کربلا میں۔ یہی سبق ہے کربلا کی پرستھتیاں آتی ہیں ایسی، یہی پیغام ہے کربلا کا۔ خنجر کے سامنے بھی نماز کو نہیں روکا گیا۔ اپنے اصول کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ حیدرآباد کے مقامی لوگ، آپ سب مجھے بہت محبوب ہیں، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ جو پروسیشن کی بات ہو رہی ہے، کوشش کریں کہ پروسیشن میں نہیں جائیں۔ کورونا وائرس بہت بے رحم ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ماتم گھر میں کریں، پرستھتیاں ایسی ہیں، سچویشن ایسا ہے۔ جہاں تک ماتم کا سوال ہے، میں آپ سے کیا کہوں، لیکن ایک بات تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کے رسول کی محبت میں نم نہ ہو۔ یہ عشق ہے، یہ دل لگی نہیں ہے، اور اسی لیے
अगर सच्ची इश्क है तो वो आप दिल से भी इजहार कर सकते हैं। अल्लाह हमें तौफीक दें। करबला हमें और भी बहुत कुछ बताता है। धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, बदतमीजी नहीं करना। बच्चों को सिखाएं। अभी कोरोना में बच्चे आपके साथ हैं, उन्हें सब अच्छी चीज मजहब की सिखाएं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अपनी खता से तौबा कर लो। जब भी गुनाह हो तौबा कर लो। आगे भी गुनाह होगी तुमसे, उसे भी तौबा कर लो। और आपसे फिर एक बार गुजारिश करता हूं, हमारे सिटी पुलिस के और कांस्टेबल ऑफिसर्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके और उनके परिवार के लिए जरूर दुआ करो। बहुत बहुत शुक्रिया।